إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں ماہ رجب کے حوالے سے شرعی احکامات، ماہ رجب کی اصل فضیلت اور ماہ رجب میں لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت اعمال، اس حوالے سے بات چیت ہو چکی ہے. آج 23 رجب ہے. رجب کے مہینے میں جو خرافات، جو بدعات، جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک 22 رجب کو روافض کی طرف سے، دشمنان صحابہ کی طرف سے، کتاب و سنت سے مذاق کرنے والوں کی طرف سے، اللہ رب العزت سے دشمنی مول لینے والوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم المرتبت، جان نثار، وفادار، بہت بڑے سپہ سالار، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات تاریخ کی بعض کتابوں میں 22 رجب درج ہے. تو ایک طبقہ جو عبداللہ بن ابی کی ذریت میں سے ہے،
جو اس کی روش پہ چل رہا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دشمنی پر اپنی کمر کسے ہوئے ہے، تو وہ ان کی وفات 22 رجب اس کو خوشی کا موقع بناتے ہیں اور اس موقع پر شیرینی بانٹتے ہیں، جس کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم ہے، ایک رسم بد ہے، ایک بدعت ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ایک چیز ہے 22 رجب کے کنڈے۔ تو اصل حقیقت کیا ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور سنی عوام کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان دشمنان صحابہ نے ایک لمبا چوڑا افسانہ گھڑا ہے، ایک لکڑ ہارے کا کوئی واقعہ بنایا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہو گیا، اس پر مصیبتیں آ گئیں، اس پر مصیبتیں پھر ختم ہوئیں 22 رجب کے کنڈوں کی وجہ سے۔ بہرحال وہ واقعہ اس قابل نہیں کہ اس پر ہم اپنا وقت ضائع کریں، بالکل جھوٹی من گھڑت کہانی، عقلی طور پر، نقلی طور پر، اسنادی حیثیت کے طور پر دیکھیں، تاریخی حیثیت کے طور پر دیکھیں، بالکل جھوٹ، بڑے پرلے درجے کی بکواس ہے۔ وہ صرف اور صرف ایک کہانی گھڑی ہے، نہ تو تاریخی طور پر اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ لاجیکلی اس کو پروو کیا جا سکتا ہے، نہ منطقی طور پر اس کا کوئی ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ لوگ کہیں کہ یہ جو امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ خود ان کے بڑے پوپوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ حوالہ دیا جا چکا ہے کہ مسار الشیعہ کے نام سے ایک کتاب ہے، ان کا بہت بڑا عالم جو ان کے نزدیک الشیخ المفید، اس نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ 22 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے اور اس دن ہم خوشی مناتے ہیں، اور پھر اس نے بکواس کی ہے جو ہم یہاں نقل نہیں کر سکتے، وہ آپ انشاءاللہ اس کا سکین پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے کہ انہوں نے کیا بکواس لکھی ہے۔ تو بہرحال اس میں تو کوئی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں شک کی، شبہ کی، کہ 22 رجب کو جو رجب کے کنڈے بنائے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں، وہ اور کچھ نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے وفادار جانثار سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی ہے ان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں اور ان سے ان رافضیوں کو کیا دشمنی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انبیاء رسول کے دشمن ہیں۔ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، نہ اللہ رب العزت کے بارے میں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کیسے کوئی درست بات کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے بارے میں توہین پر آئیں تو علی کو اللہ کہہ دیں، علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان کی شان میں غلو کر کے اللہ رب العزت کی توہین کرنا لوگ کرتے ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر انبیاء اور رسول کی بڑی لمبی چوڑی اس پہ تفصیل کی جا سکتی ہے، حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مخفی امر نہیں ہے، یہ بہت واضح ہے۔ قرآن کریم کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نعوذ باللہ محرف اور مبدل مانتے ہیں، کہتے ہیں آن دی ریکارڈ۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے، ہر فرد تک ان کا عقیدہ پہنچ چکا ہے۔ برملا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ اصل قرآن تھا، لیکن صحابہ کرام نے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اس میں تو تبدیلی کر دی گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں سے صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بات سرزد ہو تو اس میں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اور بڑی بڑی ہستیوں کی توہین کر دی ہے۔
تو اسلام کے لیے کوئی جتنا مخلص ہوگا، اسلام کے لیے جتنی کسی کی قربانیاں ہوں گی، اسلام کے لیے جتنی کسی کی جانثاری وفاداری ہوگی، اتنی بڑی دشمنی ان کو اسلام کے حوالے سے اس شخص سے ہوگی، کیونکہ وہ اسلام کا محسن ہے، وہ مسلمانوں کا محسن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور جانثار ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی، یعنی آپ کے خونی رشتہ دار بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے رشتہ داری میں سسرالی رشتہ دار بھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پیچھے ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے درجے میں جو دادا ہیں عبد مناف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف۔ چوتھے درجے میں جو دادا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مناف، یہی رشتے میں دادا ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پانچویں درجے۔ معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نسبی خونی رشتہ دار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ، اور اس خاندان سے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے سارے خاندانوں پہ فضیلت دی ہے، خاندان قریش۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے پوری نوع انسانیت میں سے خاندان قریش کو منتخب کر لیا۔ کچھ اور خاندان ہیں ان میں سے ہوتے ہوئے قریش سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ خاندان ہے اس کائنات۔ اس خاندان کے سپوت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی نسبی رشتہ دار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، ان کی ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص افراد میں انہیں شامل فرمایا جن پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کی وحی لکھنے کے لیے ان کو منتخب کی۔ پھر مارکے کی بات کریں، سردار تھے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، پہلے وہ کافر تھا، ایمان سے محروم تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی سمجھ دے دی۔ پہلے وہ کفر میں سردار تھا، اللہ رب العزت اسی سرداری کو اسلام میں قائم رکھتا ہے۔ سردار ہیں مسلمانوں کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے مارکے، بہت بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے جہادی حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی غزوات میں شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی اسلام کے غلبے کے لیے ان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا قد اوجبوا، انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی جنت الاٹ کروا لی ہے، جنت ان کے نام ابھی سے الاٹ ہو چکی ہے، غزوہ انہوں نے بعد میں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بعد، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ غزوہ ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے اپنی حیات مبارکہ میں یہ بشارت دے دی کہ وہ لشکر جو پہلا غزوہ بحر کرے گا اللہ رب العزت نے ان کی جنت الاٹ کر دی ہے، ان کے نام جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں وحی کے ذریعے دیکھا، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا لشکر جانا ہے نا، یعنی ایک موقع پہ نہیں، کئی موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا تذکرہ فرمایا، اس مارکے کا۔ فرمایا پہلا جو لشکر جانا ہے سمندر میں، سمندر پار کر کے سمندروں کے سینوں میں ان کو چیرتے ہوئے دوسرے بر اعظموں میں اسلام کے جھنڈے جنہوں نے گاڑنے ہیں،
میں نے جنت میں انہیں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے انہیں جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے دیکھ لیا ہے۔ ایک ایک سپاہی غزوہ بحر کا ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پہ، اور کوئی شبہ کرے تو منافق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوئی نہ مانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک ایک سپاہی کو جنت میں تختوں پہ بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے مجھے دکھا دیا گیا زندگی میں وحی کے ذریعے۔ اور ان سارے سپاہیوں، ان سارے فوجیوں کے سپہ سالار، کمانڈر ان چیف ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ کیا مطلب ہے غزوہ بحر کا؟ اسلام ایک بر اعظم میں قید ہے۔ ظاہر ہے دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، خشکی کے بڑے بڑے ٹکڑے جہاں دنیا آباد ہے، باقی سارا پانی ہے۔ تو عرب کا خطہ جس بر اعظم میں ہے اس بر اعظم میں اسلام ابھی قید ہے، اس سے باہر نہیں نکلا۔ ظاہر ہے سمندر پار کر کے کوئی جائے گا تو اسلام باہر جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بشارت دی کہ ایک بہت بڑا موقع ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، کہ اسلام پہلی دفعہ تاریخ میں اپنا بر اعظم پار کر کے سمندروں کو چیرتے ہوئے دوسرے بر اعظموں میں اسلام کے جھنڈے گاڑے جا رہے، اور جھنڈے گاڑنے والا کمانڈر ان چیف سپہ سالار کون ہے؟ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔ جتنی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں ظاہر ہے اتنی بڑی دشمنی بھی ہے اسلام کی خاطر۔ جس طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، عثمان علی رضی اللہ عنہما ہیں، جس طرح ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں دنیا میں ان کے دشمن بھی اتنے زیادہ ہیں۔ ایسے ہی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی جتنی خدمات ہیں دشمن بھی ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص ہیں۔ جب کوئی وحی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کاتبین وحی کو بلاتے معاویہ کو بلا کے لاؤ، مجھے ان سے کام ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مقرب جو صحابہ تھے ان میں سے۔ پھر اسلام کے لیے ان کی جو خدمات ہیں اس کا اعتراف نواسہ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے بھی کیا کہ جب وہ خلیفہ بنے، حالات کو دیکھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پورے عالم اسلام کی جو باغ ڈور ہے، پورے عالم اسلام کی جو خلافت ہے، جو اقتدار ہے، جو حکومت ہے، میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس پہ بھی بشارت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، ان ابنی ھذا سید۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما دونوں نواسے تھے نا، آپ نواسوں کو بیٹا، ہم بھی کہہ دیتے ہیں بیٹا۔ فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، سید ہے۔ اس کی سرداری کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس کے ذریعے امت کے 2 عظیم الشان گروہوں میں صلح کروا دے۔ ایک اختلاف جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت اور اس کے بعد ان کے قصاص کے حوالے سے پیدا ہوا، امت کے 2 بڑے بڑے گروہ ہیں، عظیم الشان کبار صحابہ ہیں، حتیٰ کہ عشرہ مبشرہ جیسے عظیم الشان وہ بھی 2 گروہوں میں ہیں، کسی کا خیال یہ ہے کسی کا یہ ہے، ایسے ہونا چاہیے ایسے ہونا چاہیے، اختلاف ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اس کی سرداری یہ ہے کہ یہ صلح کرے گا۔ وہ صلح معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پہ ہوئی۔ نواسہ رسول ان کا انتخاب دیکھیں، ان کی حکمت اور دانائی دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ مصلحت اسلام کے لیے خیر اور مسلمانوں کے لیے خیر، دنیا کے لیے خیر اس میں ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو موقع دیا جائے، ان کی جو خوبیاں ہیں، سرداری کی خوبیاں جو دور جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں اور اسلام میں بھی سردار ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سالہ اقتدار، خلافت 20 سالہ، ایک
یعنی پرندے نے کبھی پر بھی نہیں مارا، یعنی اسلام کے خلاف کسی کو جرأت ہوئی ہو، کسی کافر کو، کسی دشمن کو، اللہ اس کے رسول کے کسی باغی کو، کہ وہ مسلمانوں کی طرف رخ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پورے 20 سال سنہری دور ہے اسلام کی تاریخ کا، فتوحات ہی فتوحات ہیں، فتوحات ہی فتوحات، جس طرف رخ کرتے ہیں کفر کو لتاڑتے چلے جاتے ہیں، تہہ تیگ کرتے چلے جاتے ہیں، اسلام کی سرحدیں وسیع کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی، ان کی نیکی، ان کا تقویٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آپ کی احادیث سے محبت، لمبے معاملات ہیں، لمبی باتیں ہیں، بہت وقت اس پر صرف ہو سکتا ہے۔ دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کے لیے خدمات، اسلام کے سپہ سالار ہیں تو ظاہر ہے اسلام کے دشمن تو ان سے چڑھیں گے نا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو 22 رجب جیسے بعض کتابوں میں درج ہے، اس کو خوشی کا موقع بنانے کی کوشش کی دشمنان اسلام نے، اور اس کو رجب کے کنڈوں کی حیثیت سے متعارف کروایا اور کہانی اور بنا لی سنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، جی ہم تو امام جعفر صادق کے کنڈے دیتے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق نہ 22 رجب کو پیدا ہوئے، نہ فوت ہوئے، نہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں تاریخ اسلام میں، وہ بالکل جھوٹ پر۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ یہی مہینہ جو رجب کا گزر رہا ہے، اسی مہینے کے اینڈ میں پھر ایک اور دن منایا جاتا ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں، کہ معراج ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ بلایا، آپ نے آسمانوں کی سیر کی، اللہ رب العزت نے جنت بھی دکھائی، انبیاء سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، سب کچھ برحق ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی اور اجماعی موقف ہے، جس سے کوئی گمراہ انکاری ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں گمراہ منکرین حدیث کہ نہیں جی وہ تو خواب میں اللہ نے دکھا دیا تھا، آسمانوں کی سیر خواب میں ہوگی۔ غلط ہے۔ یہ جو معراج جس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں یہ بالجسد ہوئی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روح دونوں کے ساتھ آسمانوں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہاں خواب میں بہت دفعہ اللہ رب العزت نے وحی کی ہے، خواب میں جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، بلکہ جاگتے ہوئے نماز میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھا دی، جنت بھی دکھا دی۔ یہ کوئی بعید بات نہیں تھی، لیکن یہ جو معراج والا واقعہ ہے جس کو معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسد اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی تاریخ ثابت نہیں، کسی اتھینٹک سورس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس مہینے میں ہوئی یا اس رات میں ہوئی یا اس دن میں، کوئی تاریخ طے نہیں۔ اس لیے بڑا لمبا چوڑا اختلاف ہے علماء کا بھی، جو چیزیں طے ہوتی ہیں ان کے بارے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مطلب تاریخ میں عید الاضحیٰ کی تاریخ کیا ہے، عید الفطر کی تاریخ کیا ہے، اس میں کبھی اختلاف ہوا ہے؟ بھی یکم شوال جو ہے وہ عید الفطر کی تاریخ ہے، سب جانتے، سب کہتے ہیں ایک ہی دن ہے۔ اور 10 ذوالحجہ جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہے، سب جانتے ہیں بڑی عید کی تاریخ کیا ہے۔ اس طرح باقی جو بڑے بڑے معاملات ہیں ان کی تاریخیں طے ہیں۔ اگر اس کو کوئی منانے کا کوئی سلسلہ ہوتا، اس میں کوئی جشن ہوتا، کوئی تقریبات ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی کوئی تعلیم ہوتی، تو یقیناً ساری امت کو بلا اختلاف اس کی تاریخ بھی معلوم ہوتی، طریقہ کار بھی معلوم ہوتا۔ اس کی تاریخ ہی معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، دنیا کو نہیں بتائی گئی، ورنہ کتنے ایسے معاملات ہیں ہمیں ان کی تاریخیں یقین کی حد تک ثابت ہیں۔ بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں، صحابہ نے بیان کی اس تاریخ کو، اس دن، اس رات، اس لمحے یہ واقعہ ہوا، لیکن شب معراج کا کوئی اس کی تاریخ کوئی ثابت ہی نہیں۔ اس لیے 27 رجب کو لوگ جو ہیں وہ شب معراج مناتے ہیں۔ اس رات کو کچھ چراغاں بھی کرتے ہیں، کچھ خاص عبادات بھی کرتے ہیں۔ ہر رات عبادت کرنی، اللہ کو راضی کریں،
آج کی رات بھی کریں، کل کی رات بھی کریں، پورا سال ہے۔ رات تو اللہ رب العزت کو منانے کے لیے ہے۔ قیام اللیل سب سے قیمتی عبادت ہے اللہ رب العزت کے ہاں، فرضوں کے بعد سب سے قیمتی عبادت قیام اللیل ہے۔ لیکن کسی رات کو خاص کر کے اپنی طرف سے اس میں کوئی عبادت کہہ دینا کہ اس رات کو یہ کرنے سے یہ ثواب ہے، یہ دین میں اضافہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے رد کیا ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا لیتا ہے وہ مردود ہے، ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ فرمایا اللہ کو ناراض کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کا سبب بن جاتی۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں ہمیں ان پر توجہ دینی چاہیے، اور جو چیزیں غیر ثابت ہیں، جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، ہمیں اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے ان کو نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔